السلام علیکم، میں ہوں احتشام راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم خبر پر بات کریں گے کہ ایران نے پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کی ہے۔ پنجکور کا علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں انہوں نے فضائی حملہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ایران جو کہ اپنے برادر اسلامی ملک پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایران کی طرف سے حملہ ہونا یہ بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا دونوں ملکوں کا مذہب بھی ایک ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہمیں ایسی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جب یہ حملہ ہوا ہے تو جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، انہوں نے ایرانی ناظم الامور کو طلب کیا اور ان کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر ایران کی طرف سے ایک دھمکی آتی ہے کہ اب مزید آپ کو اس طرح کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر ایک دھمکی دی، جس کے بعد پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تمام سفارتی تعلقات فی الحال ختم کر دیے ہیں۔ جتنے بھی پاکستانی حکام کے دورے تھے ایران میں، وہ ان کو بھی منسوخ کر دیا ہے اور پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اب ایران کا سفیر ایران میں ہی تھا، جو اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس کو پاکستان نے وہیں ہی انفارم کر دیا ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں، آپ ایران میں ہی رہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2 اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، جس کا دشمن جو ممالک ہیں پاکستان اور ایران کے، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں ممالک کو اتنی کشیدگی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ملک ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے خطے میں ہیں کہ اگر ادھر دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ دشمن ممالک اٹھا سکتے ہیں، جس وجہ سے دونوں ملکوں کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ آپس میں باہمی مشاورت یا باہمی ہم آہنگی سے معاملات طے کر لیے جائیں، نہ کہ تیسرے دشمن ملک کو کوئی موقع دیا جائے۔ اب پاکستان میں جو صورتحال ہے، پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال میں خرابی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک قوم کی طرح ایران کے مظلوم ارادوں کا جواب دیا جائے اور اپنی پاک فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور پاکستان کی بقا ہے۔ تمام تر اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ سیاسی اختلافات آپ کے ملک کی حد تک ہونے چاہیے، لیکن جب آ جائے بات ملک کی سالمیت کی تو تمام اداروں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور تمام عوام کو اب جب ایسا معاملہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس بندے کا تعلق اس پارٹی سے ہے، اس بندے کا تعلق اس پارٹی سے ہے۔ کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ جب سالمیت کی بات آ جاتی ہے تو تمام تر جو اختلافات ہیں وہ بھلا دینے چاہیے اور ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اسی میں ملک اور قوم کی بھلائی ہے۔ آج میں نے ٹویٹر پر دیکھا کہ کچھ اکاؤنٹ سے، جو کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، مسلم لیگ نون کے جو کہہ لیں کہ رہنماؤں کے اکاؤنٹ ہے، یا ان کے جو ہم نوا صحافیوں کے اکاؤنٹ ہے، ان سے ٹویٹ ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ
ایران کے حملے پر سب سے زیادہ خوش تحریک انصاف ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں معاملات کیا ہیں، آپ ایک سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ لوگ پاکستان کے حمایتی نہیں ہیں، جو سیاسی انتقام کو بھی ایک ملک کی سالمیت پر فوقیت دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان حالات میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ تحریک انصاف ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، نہ مسلم لیگ نون پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ جے یو آئی، نہ ایم کیو ایم یا کاف لیگ، جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگر پاکستان ہے تو وہ ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ یہ سیاسی پارٹیوں کا وجود باقی رہے گا۔ تمام لوگوں کو چاہیے، تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھیں، اپنا تمام تر جو فوکس ہے پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستان کے امن امان قائم کرنے والے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ یہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اب پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جب انہوں نے ایک تو حملہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اس طرح کی یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، تو یہ پاکستان نے بہت ہی اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کہ ان کے سفیر کو ادھر ہی کہہ دیا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ آئیں، وہ ایران میں موجود ہے۔ تو پاکستان نے بھی اپنا سفیر تہران سے بلا لیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ بہادرانہ ایک امر ہے کہ پاکستان نے اب ایک بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اپنے سفیر کو بلا لیا ہے اور ان کے سفیر کو کہا ہے کہ آپ ادھر رہیں۔ تو پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا وجود انہی کی طرح ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہو رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے تمام تر اختلافات بلا کر ایک قوم بننا چاہیے، اپنی فوج، اپنے سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کو کوئی دشمن ملک نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اس کا اگر پاکستان میں افراتفری یا تقسیم کی ایک فضا ہوگی تو پاکستان کے ادارے پھر پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو بیک نہیں کریں گے، ان کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک پاکستان میں ایک مضبوط قوم نہیں ہوگی کہ جو دشمن کو جواب دے سکے۔ اس کا فائدہ دشمن اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام تر اختلافات بلا کر ایک ملک کی طرح سوچنا چاہیے اور ایک قوم کی طرح سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ سیاسی پارٹی ایسی باتیں کر رہی ہے، کوئی سیاسی پارٹی پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے، ہر بندہ محب وطن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محب وطن نہیں ہے، وہ پارٹی محب وطن نہیں ہے، ساری پاکستان کی پارٹیاں ہیں۔ سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلافات جو معاملات ہیں سیاسی، ان میں اختلاف رائے ہو۔ یہ اختلاف رائے صرف اور صرف ملک کی جو اندرونی سیاست ہے اس تک ہونے چاہیے، نہ کہ پاکستان کے بیرونی معاملات تک ہونے چاہیے۔ تو اب ہم کو ایز اے قوم ان تمام مظلوم عزائم کا جواب دینا ہوگا، تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان ایک مضبوط قوم ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔